الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں اور معزز سامعین اکرام، دور سے آواز سننے والی پردہ نشین ماؤں بہنوں، اللہ جلال کا ہم تمام پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی زندگیوں میں یہ سنہرے موقع لکھے کہ جن سنہرے موقعوں میں میں اور آپ ایک جگہ اللہ کے گھر پہ آ سکیں اور بیٹھ کر تھوڑی دیر اللہ اس کے رسول کی چند باتیں سن سکیں، ورنہ ہم اتنے خوش نصیب کہاں ہیں کہ اللہ ہمیں بلاتا، لیکن اللہ نے پھر بھی ہمیں بلا کر اس بات کا ثبوت دے دیا کہ کوئی اور میرے اللہ کا محبوب بندہ ہو یا نہ ہو، کوئی اور اللہ کا چاہنے والا بندہ ہو یا نہ ہو، لیکن ہم ضرور اللہ کے چاہنے والے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس فضل کا، اس کرم کا سلسلہ ہم تمام پر، ساری زندگی ہم تمام پر قائم و دائم رکھے، اور جو لوگ اس فضل سے دور گئے، اس رحم و کرم سے، اللہ کی فضل سے دور گئے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی یہ موقع عطا فرما دے۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ جو احسانات کیے ہیں، ان تمام احسانات میں، سارے احسانات میں ایک عظیم احسان اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا، اور وہ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ امت محمدیہ یعنی حضور اکرم آقا علی نبینا علیہ السلام کی امت میں مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا، یہاں تک کہ قیامت تک آنے والا ہر وہ شخص، قیامت تک آنے والا ہر وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تصدیق کی، جس پیدا ہونے والے معصوم بچے کی کانوں میں اللہ اکبر کی آزان دی جاتی ہو، ہر وہ بندہ میرے نبی کا امتی ہے۔ تو جس طرح ہم امتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور اس احسان جو اللہ تعالیٰ نے یہ احسان ہم پہ فرمایا، اس احسان میں ایک اور عظیم احسان ہے کہ اس نبی کی عظیم قربانیوں کا صدقہ کہ ہمیں چین و سکون والی زندگی عطا فرمائی، کہ میرا نبی نے طائف کے پتھروں کو برداشت کیا اور ہمیں سکون عطا فرمایا، ایسا نبی عطا فرمایا جو سارے عالم کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پورے عالم کے لیے اس نبی کو رحمت بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا، اس نبی کو ہمارے لیے، اور اس نبی کو ہمارا نبی بنایا، اور اس نبی کی امت میں میرا اور آپ کا جنم فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور قیامت تک آنے والے ہر انسان پر یہ احسان ہوگا تو اس ذات باری تعالیٰ اللہ رب العزت نے میرے نبی کی تعریف قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے فرمائی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، اللہ کا شکریہ ادا کریں گے تو اسی طریقے سے حضور کا بھی شکریہ ادا کرنا پڑے گا، اس لیے اگرچہ کہ ہماری زبانیں اس لائق نہیں ہیں، ہم اس لائق نہیں کہ ان کا احسان مان سکیں، ان کا شکریہ ادا کر سکیں، پھر بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ تو اللہ ہے اور یہ رسول ہے، دونوں کو ماننا پڑے گا، دونوں کو دیکھنا پڑے گا، دونوں سے ہی مانگنا پڑے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کے اندر میرے نبی کی تعریف ارشاد فرمائی، اسی اعتبار سے لکھنے والے شاعروں نے میرے نبی کے اوپر کچھ اشعار بنائے، جس میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریفات قرآن مجید کے اندر بیان کی گئے، مشہور تعریفات یہ ہیں کہ پہلا تذکرہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، انسان، جانور، ہر دنیا میں نظر آنے والی ہر شے کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر
میرے نبی کی تعریف میں جب اللہ نے کہنا شروع کیا تو کیا فرمایا؟ الم نشرح لک صدرک، فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کیا ہے، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے، آپ کو کوئی چیز رٹنے کی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم آپ کو خود بخود یاد دلوائیں گے۔ ایسی محبت اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ اور پھر اسی قرآن کے اندر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے چہرے کی قسم کھائی ہے قرآن مجید کے اندر۔ کسی نبی کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نہیں کھائی، اگر کسی کی قسم کھائی ہے تو وہ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی تعداد کدھر گئی؟ اور ایک نبی کا قسم کھا کر اللہ فرماتا ہے واللیل اذا سجا، فرمایا کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی زلفوں کی قسم کھاتے ہیں۔ ہائے ہائے، محبتوں کی حد تو یہ ہے، آج سننے والے گانوں میں، آج غزلوں کے اندر اکثر و بیشتر جب شاعر اپنی محبوبہ کے لیے اپنے عاشقانہ انداز میں جب وہ شعر و شاعری کرتا ہے تو اس کے جسم کی ایک ایک حصے کا تذکرہ کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جب اللہ نے فرمائی تو ایسی تعریف کی کہ قیامت تک آنے والا کوئی شاعر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی تعریف میں بے شمار آیتیں ارشاد فرمائی، اور ان بے شمار آیتوں پر ایک آیت ثابت قدم ہے، ایک آیت میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جیسا اخلاق والا، آپ کے جیسا نیک انسان، آپ کے جیسا خوش مزاج، آپ کے جیسا نیک دل، آپ کے جیسا صاف دل، آپ کے جیسا عادل، آپ کے جیسا انصاف کرنے والا، آپ کے جیسا مسکرا کر بات کرنے والا، آپ کے جیسا چلنے والا، آپ کے جیسا اٹھنے والا، آپ کے جیسا بات کرنے والا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آج تک نہیں پایا اور قیامت تک آپ جیسا نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی سے محبت کی تو حدیں پار کر دی ہے اس محبت میں، اسی محبت کو ہمیں اپنے دلوں میں رکھ کر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جس اللہ کی قدرت تمہارے گھر میں ہے، جس اللہ کی قدرت اس مسجد میں ہے، جس اللہ کی قدرت اس علاقے پر ہے، جس اللہ کی قدرت تمہاری نیند پر ہے۔ آج جمعہ کا وقت نکلا جاتا ہے اور مسلمان اپنے ٹانگ لمبے کر کر سو رہا ہوگا۔ یاد رکھیے، مجھے واقعہ یاد آیا، ابراہیم ابن ادہم ایک وقت کے بہت بڑے وقت کے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ آپ ایک وقت کے بڑے بادشاہ، فرماتے ہیں کہ بادشاہ تھے، جاہل زندگی تھی، دین اور اخلاق کو جانتے نہیں تھے۔ فرماتے ہیں کہ ان کی باندھی کا روزانہ معمول تھا کہ باندھی جاتی، نوکرانی جاتی اور اس کے بستر پر پھول بچھا دیتی اور بستر کو تیار کرنے میں مصروف ہو جاتی۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ بادشاہ کا جو بستر ہوتا ہے بڑا نرم ہوتا ہے، بادشاہ کا جو بستر ہوتا ہے بڑا نرم ہوتا ہے۔ اس دور کا 1,00,000 کا مالک یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے، بنگلہ ہونا چاہیے، میرا بستر نرم ہونا چاہیے۔ تو اس وقت کے بادشاہ کا بستر بھی کیا تھا ہوگا کہ بادشاہ کے بستر پر جا بیٹھی اور پھول بچھانا شروع کرتی ہے، بچھا رہی ہے، بچھا رہی ہے، بچھا رہی ہے۔ خیال آیا بادشاہ اس پلنگ پہ روز آرام کرتا ہے، وہ ایسے ہی بیٹھی کہ اس کی نیند لگ گئی، بستر کی نرمی کی وجہ سے اس بادی کی نیند لگ گئی۔ اور ابراہیم ابن ادہم اپنے کمرے میں داخل ہو کر دیکھتا ہے کہ اس کے بستر پر باندھی سو رہی ہے۔ یہ دیکھتے ہی ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ آپ نے جب دیکھا تو زور سے آواز لگائی، باندھی چمک اڑ گئی، کہا کہ بادشاہ مجھے معاف فرما دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تو پھول بچھانے آئی تھی، نہ جانے میری نیند اس بستر پر کب لگ گئی اور میں ہلکی سی جھونک لے اٹھتی تھی۔ اس بادشاہ نے کہا نہیں، تم نے میرے بستر کا استعمال کیا، اب میں تمہیں سزا دوں گا۔ کیسی سزا دی؟ گھوڑا منگایا گیا، عوام کے سامنے لا کر اس عورت کو مارنے لگا۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ جب پہلا گھوڑا مارتے ہیں وہ عورت ہنستی ہے، دوسرا مارتے ہیں پھر ہنستی ہے، تیسرا مارتے ہیں پھر ہنستی ہے، ہنس رہی ہے۔ ابراہیم ابن ادہم نے کہا کہ اے باندھی، میں تو تجھے مار رہا ہوں، مار پر رونا چاہیے، تو ہنس کیوں رہی ہے؟ مار پر رونا چاہیے، تو ہنس کیوں رہی ہے؟ وہ باندھی نے مسکراتے ہوئے فرمایا بادشاہ مجھے تیری عقل پر ہنسی آتی ہے، مجھے تیری سمجھ پر ہنسی
نے کہا کہ میں صرف کچھ دیر اس پلنگ پہ سو گئی تو اتنے کوڑے برس رہے ہیں. جو آدمی ہر رات سوتا ہو، ہر دن سوتا ہو، ہر وقت سوتا ہو، نہ جانے اللہ اس پر کتنے کوڑے برسائے گا. اس نے کہا کہ ابراہیم ابن ادھم، تم اپنی زندگی جس غفلتوں کی راہ میں گزار رہے ہو، اپنے گھروں میں بستروں پر آرام کر رہے ہو، یہ وقت آرام کرنے کا نہیں، مصلح کو پکڑنے کا وقت آ گیا. کہ آج مسجد اقصیٰ کی حالتوں کو دیکھو، آج مسجد اقصیٰ کو ڈھانے کی کوشش، قبضوں کی کوشش، وہاں کا مسلمان سامنے کھڑے ہو کر جان دینا چاہتا ہے. وہاں کا مسلمان کہتا ہے کہ میری مسجد کو دھکا نہ لگے، میری جان جاتی ہے تو جائے، گولیاں کھانے کے لیے تیار کھڑا ہوا گئے. آج کا مسلمان کو جان دینے کی نوبت نہیں آئی. میرے شہر کا مسلمان الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہے، لیکن یہ مسلمان اسی اللہ کو یاد کرنا پسند نہیں کرتا. یہ ایمان اچھا ہے یا ان کا ایمان اچھا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں قدم رکھنے نہیں دیں گے، جان دے دیں گے. چھوٹے چھوٹے بچے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے جان دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور آج کا مسلمان اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بڑی بات کرتا ہے. لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرنا پسند نہیں کرتا. یہ ایمان اچھا ہے یا وہ ایمان اچھا ہے؟ حد تو یہ ہو گئی کہ ہم نے ایمانی تقاضوں کو اس طرح بتایا، میرے نبی کی سنتوں کو اپنی زندگیوں سے اس طرح کھینچ کر پھینک دیا کہ افسوس کی بات ہے کہ اس ہفتے میں نے اپنے کانوں سے سنی نیوز، میں نے اپنے کانوں سے سنی ہوئی خبر کہ اس ایک ہفتے میں میں نے 6 معصوم بچیوں کو پھانسی لیتے ہوئے اپنے آپ کا قتل کرتے ہوئے پایا ہے. اخبارات تو پڑھتے ہوں گے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نے خبریں بھی سنی ہوگی، انٹرنیٹ پر دیکھا ہوگا کہ مسلمان نوجوان بچے اس ایک ہفتے میں جمعہ سے جمعہ کے بیچ میں 6 سے 7 معصوم بچیاں اپنی جان کو اس دنیا سے رخصت کر گئے. وجہ کیا بنی؟ کس وجہ سے وہ اس دنیا کے اندر ظلم سہتی رہی؟ کس نے ان پر ظلم کیا؟ وہ مظلوم کیوں بنی؟ ظالم کون تھا؟ آج فرعون کا نام آیا، بولتے فرعون بہت بڑا ظالم تھا. آج کے اگر حکومت کے اندر رہنے والے ظالموں کا نام لیا، بولے انہیں بھی ظالم. کون ظالم؟ ہر ظالم کا دل میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس طرح اللہ نے فرعون کو نیست و نابود کیا، اس زمانے کے فرعون کو بھی نیست و نابود کرنے میں میرے اللہ رکے گا نہیں. لیکن یاد رکھنا میرے مسلمانوں، جس وقت تک ہمارے اخلاق نہیں سدھریں گے، جس وقت تک ہمارے اندر دینداری نہیں آئے گی، اس وقت تک کسی فرعون کا بال باقا نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہ ہو جائے. آج ہمیں زندگی جینے کا طریقہ نہیں معلوم. آپ کی اولادوں کو، ہم کو شادی شدہ زندگی کیسے گزارنا ہے نہیں معلوم، اور لے آ کر نکاح کے لیے بٹھا دیتے ہیں. کیا کرے گا وہ شادی کر کے؟ کرے گا کیا؟ باپ کو خواہش ہے کہ جہیز لے لیں گے، جوڑے کے رقم لے لیں گے. تمہاری مال کی ہوس میں، تمہارے پیسوں کی لالچ میں آج کئی معصوم بچیوں کی زندگی تباہ ہو کر رہ جاتی ہے. کبھی جا کر دیکھو، ایک معصوم بچی کی میں نے ویڈیو دیکھی جس میں اس دنیا سے رخصت ہوئی، پھانسی لے کر وہ اپنے آپ کو پھانسی دے لیتی ہے. تو یہ مسلمانوں کے لیے کیا شرم کی بات نہیں کہ اس کا شوہر اس پر ظلم کرتا تھا اور وہ برداشت کر کر اپنے آپ کو پھانسی لے بیٹھے. پوری امت کے لیے سانحے کا وقت ہے، پورے شہر کے لیے سانحے کا وقت ہے کہ آج ہماری مسلمان بچیاں اپنی جان دیتی ہیں. لیکن میرے عزیز دوستو، اس میں ان لڑکے والوں کے بھی قصور ہے، لڑکی والوں کا بھی قصور ہے. لڑکی والوں کا قصور اس طرح سے ہے کہ اگر کسی باپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بیٹی جیسی عظیم نعمت دے دی تو بیٹی کے پیدا ہونے سے باپ کے ذہن میں فکر ہوتی، جہیز جماؤ، جہیز جماؤ، جہیز جماؤ، جہیز جماؤ. لات مارو ان جہیز مانگنے والوں کو اور اس جہیز کی لالچ کو. جہیز تمہاری بیٹی کی زندگی میں کام آیا؟ وہ ایک معصوم بچی نے اپنے گلے پر پھانسی لگا کر، پھندا لگا کر وہ دنیا سے چلے گئی، تھوڑی نہ جہیز آ کر اسے روک سکا. اگر کوئی چیز اس وقت میں روک سکتی تھی، اس دور میں اپنے بچیوں کو اگر جہیز دینا چاہتے ہو تو ایمان دو، اسلام دو، شریعت دو. 2 جہیز لیکن اسلام سکھا کر دو، 2 جہیز لیکن میاں بیوی کے طریقے بتا کر دو، 2 جہیز لیکن اسلام کے طریقے بتاؤ کہ بیٹے